یہ جو غزوہ تبوک میں ہی کہ جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا، جتنے میدان ان کو طے کرنے والے، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا اچھا سا بدلہ دیں۔ تو پیچھے جہاد کا کانسیپٹ بتا دیا گیا کہ جو تکان جو پھوک پہنچی اس کی، تو جو کفر تو دشمن اس پر ان کے نام کے نیک کام لے، اور جو کچھ چھوڑا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت انداز کہ ایک تو یہ کہ عبادات میں بہت بڑا مقام جہاد کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور حکمت بھی یہاں پہ جہاد کی بتائی گئی کہ تاکہ مسلمانوں پہ رعب قائم ہو۔ حالانکہ وہ ان کو صرف وہاں جا کے ان کو بیٹھنا تھا، اسٹے کرنا پڑا تھا، محاصرہ کرنا پڑا تھا، اور وہ علاقہ تو خود بخود فاتح ہو گیا تھا، مگر یہ رعب تو قائم ہوا نا، ان کو جانا تو پڑا نا۔ اچھا، سیکنڈلی یہ کہ اس سارے جہاد میں یعنی یہ بڑی خوبصورت بات کہ جو کچھ انہوں نے خرچ کیا، اب جس نے مال لگایا، جس نے سواری لگائی، جس نے کوئی، بعض اوقات ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنا پیسہ بھی لگایا، اپنا اسلحہ بھی، کسی کے پاس اگر 2 تلوار تھی تو وہ دونوں لے آئے کہ ایک کس برابر والوں کو دے دیں، ایک خود استعمال کر لیں۔ تو جس نے یہی بات ہے کہ جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا، جتنے میدان ان کو دن سفر، جتنے قدم ان کو اٹھانے پڑے، یہ سب ان کے نام لکھا گیا۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات۔ جب آپ اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں نا اور اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اب آج کا جہاد تو آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن کو عام کرنا، ٹھیک ہے، اور دین کے آگے، آپ یہ آگے والی آ گئی نا یہ آیت، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنِينَ لِيَنْفِرُوا، اس کی بڑی مطلب زبردست قسم کی آیت اس کے بعد آ رہی ہے، اور بڑی زبردست قسم کی آیت اس سے پہلے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو دین کے راستے میں جو لوگ نکل رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ رکشے کا کرایہ دے رہے ہیں، چاہے وہ اپنے قدم سے آ رہے ہیں، چاہے وہ اپنی پین لگا رہے ہیں، چاہے وہ اپنے قرآن پہ کچھ لکھ رہے ہیں، یا اپنے اس میں رجسٹر اس کے لیے خرید کے لا رہے ہیں، وٹ ایور، جو بھی کچھ آپ کر رہے ہیں، جو کام آپ، جو چیز آپ اس میں لگا رہے ہیں، نیٹ لگا رہے ہیں، نیٹ کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، یہ کچھ، وہ سب کا اجر اللہ تعالیٰ سب کچھ گن گن کے لکھ رہا ہے۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو حساب کتاب سے بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا۔ اس لیے دین کے اوپر لگانے میں کبھی اپنے دل کو تنگی میں نہیں جانے دیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا حساب دان ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی اور جو ہے نا حساب دان نہیں ہے، جو اتنا بڑا چڑھا کے لکھ کے دیتا ہے، اتنا سخی حساب میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جس طرح تم اپنے گھوڑے کی پرورش کرتے ہو نا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کی اپنے پاس پرورش کرتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک کھجور کا جو ایک دانہ ہوتا ہے نا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ پہاڑ، جو عہد پہاڑ ہے اس کے برابر کر دیتا ہے، یعنی اس کا اجر اتنا بڑا کر دیتا ہے۔ ایک کھجور کا اجر عہد پہاڑ جتنا، یہ حدیث میں آتا ہے، اتنا بڑھا چڑھا کے، اور اس کی پرورش کرتا ہے۔ مطلب مجھے تو یہ بات بڑی فیسینیٹنگ لگتی ہے کہ اتنا سے کچھ آپ صدقہ دیں اور وہ وہاں پہ پرورش پا رہا ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ عام طور پہ ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے، کسی کو کچھ دیتے ہیں تو بس اتنا ہے بھائی، تھوڑا بہت بڑھا چڑھا کے، نہیں، وہ تو پرورش میں آپ کو پتہ ہے کہ مسلسل بڑھ رہا ہے، مسلسل بڑھ رہا ہے نا، تو وہ چیز اور کمی نہیں ہو رہی، مسلسل بڑھا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ کبھی ہم نے کوئی پتہ نہیں 10 سال پہلے اگر کوئی چیز ہم نے اللہ کے راستے میں دی ہو تو وہ اب تک پتہ نہیں کتنی بڑھ چکی ہوگی، اللہ کیا پرورش پا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔